اس ادارے کا فاؤنڈیشن اسٹون یعنی سنگ بنیاد رکھا گیا. 1 سال کی دیری سے اس ادارے کا تعمیری آغاز ہوا اور 2 سال تک اس ادارے کا تعمیری کام الحمدللہ مسلسل چلتا رہا. 11 مئی سن 2015 کو ہم نے 18 بچوں سے اس ادارے کا آغاز کیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہر طالب علم کے لیے 10 سبجیکٹس اور مضامین کو لازمی قرار دیا. قرآن، حدیث، عقائد و مسائل، اسلامی تربیت، عربی، اردو، انگریزی، ہندی، میتھ اور کمپیوٹر، تاکہ اس طریقے سے ایک طالب علم کی نشو و نما ہو کہ وہ دین و دنیا کی دنیا میں بھی بھلائیاں حاصل کر سکے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے تو اپنے ملک کا اور اپنی ریاست کا نام روشن کر سکے. پھر سن 2017 میں 17-18 کے سیشن میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اسلامک انٹرنیشنل اکیڈمی کا انگلش میڈیم اسکول شروع کیا گیا، جس کا نظم یہ بنا کہ صرف ہمارے یہاں پری نرسری اور نرسری میں ایڈمیشن ہوگی. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ادارے میں اس وقت 600 طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس میں انگلش، ہندی، میتھ، EVS، کمپیوٹر اور اسلامیات کے ساتھ ساتھ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسی طریقے سے تیسرا ادارہ ہمارا جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کے نام سے ہے، جو صرف بچیوں کا ادارہ ہے. اس میں 3 طرح کے کورسز ہمارے کام کر رہے ہیں، جس میں ایک مومنہ کورس ہے، ایک حفظ کا کورس ہے اور ایک 5 سال کا عالمہ کورس ہے. اور قریب ہی کی بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی سے ہماری انتظامیہ کی بات چل رہی ہے کہ ہمارے ادارے کی جو بچی یہاں سے عالمہ بنے وہ ایکوئل ٹو BA اس کی کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ ڈائریکٹ MA میں چلی جائے. اس طریقے کا نظام جو ہے دین و دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے جامعہ عائشہ میں بھی زیر تشکیل ہے. یہ 3 ادارے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مساجد کی تعمیرات، مکاتب کا قیام، بیوگان میں وظائف کی تقسیم، اجیت کمار ساہو صاحب سے لے کر مسلسل جتنی کمشنر آئے ہیں وہ جامعہ میں وارد ہوئے، تشریف لائے، اپنی آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ کیا اور معائنہ کیا. آج چونکہ آپ مصروف ہیں، کسی خاص دن کے موقع پہ انشاءاللہ آپ کو دعوت دی جائے گی. اور ڈپٹی کمشنر صاحب تو خود اپنی انتظامیہ کے حساب سے معائنہ 1-2 ہفتے پہلے کر چکے ہیں. SSP صاحب چونکہ ہمارے درمیان نئے ہیں، ان قریب ان کو انشاءاللہ اکیڈمی کے جھنڈے تلے دعوت دی جائے گی. آج کا یہ جو ہمارا خاص پروگرام ہے یہ ان 12 خوش نصیب طلباء کے لیے ہے جنہوں نے قرآن کریم کے 30 پارے جس طرح آپ اپنی جگہ بیٹھے ہیں اس طریقے سے ایک بیٹھک میں 11 گھنٹوں کے اندر سنایا. زبانی قرآن کریم ان کی خوشی میں سعادت حاصل کرتے ہوئے وہ طلباء بھی یہ آپ کے سامنے لیفٹ سائیڈ تشریف فرما ہیں جنہوں نے خاص قسم کی یونیفارم پہنی ہے اور ان کے پیچھے ان کے وہ خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے انہیں تیار کیا اور ادارے کی جانب متوجہ کیا. یہ آج ہمارے لیے، پنچ کے لیے، انتظامیہ کے لیے، ریاست کے لیے، ملک بھر کے لیے یوم سعادت بھی ہے، یوم مسرت بھی ہے اور سامان خوشی بھی ہے. میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہ کرتے ہوئے ہمارے ادارے کا سارا نظام عوامی تعاون سے جڑا ہوا ہے. SSP ضلع پونچھ. شکریہ جناب شہیاد علی صاحب، پرنسپل جامعہ الامام اسکول پونچھ. سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں میرے دائیں ہاتھ بیٹھے ان بچوں کو، جو جیسے ابھی میں نے سنا کہ انہوں نے بھرپور محنت کر کے قرآن کو حافظ کیا ہے، جیسے ہم ہندی بولیں گے کنٹھستھ کیا ہے، پورا منہ زبانی یاد کیا ہے. آسان نہیں ہے، بہت محنت کی بات ہے. اس کے ساتھ آپ کے والدین، ان کے لیے بھی گرو کی بات ہے کہ آپ نے چھوٹی سی عمر میں اس اعزاز کو حاصل کیا ہے. میری طرف سے آپ کو بیسٹ وشز ہیں. اور جیسے کہ میں نے یہاں پر سنا کہ اس اسکول کی ایک بڑی اچھی بات یہ ملے گی کہ لینگویجز پر بڑا سٹریس ہے کہ بچہ صرف اردو نہ پڑھے، وہ ہندی بھی پڑھے، وہ انگلش بھی پڑھے.
جتنی ڈیفرنٹ لینگویج پڑھے گا اتنا اس کا اوریجن، اتنا اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی۔ اور یہاں تک پڑھائی کی بات ہے، چائنیز میں ایک 2 لائن کا چھوٹی سی کہاوت ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی کو اگر آپ نے 1 دن کے لیے پالنا ہے، 1 دن کے لیے آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیجیے۔ اگر آپ نے کسی کو 6 مہینے کے لیے پالنا ہے، آپ اس کو چاول لگانا سکھائیے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو نسل و نسل پالنا ہے، آپ اس کو پڑھائیے۔ تو یہ کام ہے جو انوری صاحب کر رہے ہیں۔ جو بچہ پڑھے گا کل کو اس کے بچے پڑھیں گے۔ جب ایک گھر، ایک محلہ، ایک گاؤں ترقی کرتا ہے تبھی وہ صوبہ، وہ اسٹیٹ اور وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ اور مجھے اس سے بھی مسرت کی بات ہے کہ ہمارے کچھ ساتھی ریاست گجرات سے جہاں پر آئے ہیں، سورت سے آئے ہیں، اور جب میں نے ان سے بات کرا تو کافی مسرت انہوں نے بولا کہ بڑے مطمئن ہیں یہاں کی پڑھائی اور یہاں کے بچوں کے نشو و نما اور ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو دیکھ کر۔ میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، میں ایک بار دوبارہ اپنے انوری صاحب کا اور بچوں کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور میری دعا ہے جو آپ نے اچیو کیا ہے آپ لائف میں اور گرو کریں اور اپنے پیرنٹس کے لیے اور اپنے سماج کے لیے اچھے کام کریں۔ شکریہ، تھینک یو۔ على ذلك ما القرآن الكريم؟ القرآن الكريم هو ذلك الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبدأ بسورة الفاتحة ويختتم بسورة الناس. كم عدد سور القرآن الكريم؟ عدد سور القرآن الكريم 114 سورة. کہتی ہے جاگل بول آیات قرآنی، صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو، فاروق تو فاروق تھے تیری شان جلالی، عثمان کی بے لوث سخاوت کا گواہ تو، تیرا خاص تعاون آئے بدر میں جبریل، خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو بدر میں معاویہ تیری وحی کا حامی، جن ان سے کرتے تھے کتابت کا گواہ تو، ابھی ذات بلند ہے جو کرب و بلا میں حسین و اصغر کی شہادت کا گواہ تو، اور میں عظیم خطا کا سیاہ کار ہوں مولا، میری دیدہ دانش کا جسارت کا گواہ تو. کچھ کہنے چلا ہوں، عشق و رسالت میں ڈوبے ہوئے جملے ہیں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا، آقا یوں میں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا. نمائش کے لیے کیا چیز رکھی جاتی ہے؟ جو سب سے قیمتی ہو، جو سب سے اعلیٰ ہو، اسے رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آؤ لوگوں اسے دیکھو، یہ کتنی قیمتی ہے، یہ کتنی اعلیٰ ہے. اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا. ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا اور میرے ہونٹوں پہ ستارے چمکتے رہتے، میں نے سرکار کے قدموں کو تو چوما ہوتا. اور اگر یہ نہ ہو سکتا تو کاش، اے کاش کسی پتھر سے جڑا ایک ذرہ ہوتا اور میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا. لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا. آقا میرا سینہ تیرے نالین سے پابست رہے، میری قسمت میں انعام یہ لکھا ہوتا. ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب اس سے پہلے بھی جامعہ میں تشریف لا چکے ہیں اور انتہائی قریب سے ادارے کا تعارف ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے، لیکن اپنی مصروفیات کے باوجود، بیچ میں دعوت دینے کے باوجود تشریف نہیں لا پائے. اور 2-3 روز قبل جب دعوت دی گئی تو فوراً وہیں سے لبیک کہا اور آج اپنے وجود کے ساتھ جامعہ میں تشریف لا چکے ہیں. میں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہوئے اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گا کہ وہ اپنے قیمتی تاثرات سے
ہم سب کو مستفید فرمائیں گے محترم جناب اندرجیت کمار صاحب، ڈپٹی کمشنر پنچ۔ میرے سامنے رائس کے آگے بیٹھے ہوئے ہمارے کچھ باہر سے آئے ہوئے مہمان جیسے کہ حافظ عبدالغفور صاحب، سلیم شیخ صاحب، الفاظ صاحب، غلام نبی صاحب، جہانگیر میر صاحب جو ہمارے ایکس ایم ایل سی بھی ہیں اور ڈپٹی چیئرمین بھی لیجسلیٹو کونسل کے رہے ہیں، میرے دوست اور بیچ میٹ شوکت کاظمی صاحب، تمام یہاں جتنے بھی تشریف فرمان لوگ آئے ہوئے ہیں، اس طرف بیٹھے ہوئے ہمارے پیارے بچے اور ان کے پیرنٹس، آپ سب کو میری طرف سے آداب۔ جہاں بہت لٹریری پرسنالٹیز آئی ہوئی ہیں تو یقیناً جو رچنس ہے ان کے وچاروں میں اور جو ڈیپتھ ہے وہ جب بھی اپنے سمے پہ جہاں اپنی بات رکھیں گے اس سے جہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں جیسے انوری صاحب نے کہا ایک بار پہلے بھی اس انسٹیٹیوشن میں آیا ہوں کسی ایڈمنسٹریٹو میٹر کے ریلیٹڈ کوئی کام تھا تو ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ میں نے دیکھا ہے، لیکن ان کا جو ہیومن ریسورس ہے اس کو دیکھنے کا مجھے اوسر ابھی تک نہیں ملا، پر جو انہوں نے جہاں اپنے انسٹیٹیوشن کا لیکھا جوکھا رکھا ہے اس سے ایک فیئر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن کتنی شدت سے جس کام کے لیے ذمہ اٹھایا ہے اس کو آگے بڑھا رہا ہے، نہ صرف ایک ایجوکیشن کو ایجوکیشن کے ڈھنگ سے یہ آگے لے کے جا رہا ہے بلکہ نکالیے آگے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله تھوڑا آگے آگے رہیں گے، تھوڑا آگے آگے، انعام لینے والے ساتھی بیچ میں رہیں گے، عرفان بیچ میں جائیے اپنا دے دیجیے۔ اس کے بعد تیار رہیں گے، بچار انعام باقی ہیں۔ تجمل حسین شاہین جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کے نگراں، مبین تجمل محمد عارف، محمد ساجد اور محمد عمر، یہ بھی پہنچا ہے، اس لیے والدین کی حوصلہ افزائی بھی اشد ضروری ہے۔ حافظ میں اب گزارش کروں گا اپنے مولانا فرید صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے کہ تشریف رکھیں گے، ہمارے عالم